کشف المحجوب. ان ساری صفات سے مزین اور ان صفات کو آگے فروغ دینے والی ہستیاں، ان کا ذکر پاک حضرت علی حجویری پاک کر رہے ہیں. پہلے صحابہ کرام کا کیا، پھر اہل بیت اطہار کا، کہ وہ یہ اللہ کے سارے انعامات کی حامل ہستیاں ہیں جو اللہ کے محبوب کے انداز حیات پہ آگے ان کو فروغ دے رہی ہیں. تو کل حضرت امام حسن پاک کا ذکر کیا، جس میں امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ایک بندے نے گالیاں دی، آپ نے اس کو تحفہ دی. گالیاں دی، آپ نے اس کے بدلے تحفہ دی. یہ ہے فقر. کبھی بھی بدلہ کہتے اس طرح نہ لینا جس طرح تجھے کسی نے مارا ہے، تو بدلے میں اپنا انداز آقا پاک سے جوڑ دینا. اگر تجھے اس بات میں کوئی شرمندگی ہو تو قیامت کے دن آقا پاک کہتے ہیں مجھ سے اس کے بدلے میں نیکیاں لے لینا، بدلہ لے لینا، مجھ سے جزا لے لینا اس دن. اگر ظاہری طور پہ تجھے شرمندگی ہو آقا پاک کا رویہ اختیار کرنے میں، ہیں ابھی راؤ صاحب کو کوئی بندہ ادھر ستائے، یہ آگے سے کہیں اچھا بھائی جان معذرت خواہ ہوں، میں مجھ سے غلطی ہوگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، تو وہ ظاہری طور پہ اور عملہ کہے گا سچا تو تھا راؤ معذرت کر رہا ہے، شرمندگی. آقا پاک ہوتے قیامت کے دن مجھ سے جزا لے لینا، دنیا میں میرا انداز اختیار کر. یہ جب بندہ ننگے سر ہوتا ہے نا، ایک تو حضوری نہیں ہونے دیتی ننگے سر. جب تک حضوری نہیں ہوتی تو پھر یہ سنت کے طور پہ آقا پاک نے اس کو شرب سنت کے طور پہ یہ کٹ جاتا ہے آقا پاک کی رحمت اللہ عالمین سے، کیونکہ بے ادب نہیں نہ لے سکتا. اگر یہ تصور میں سجاتا ہے کہ میں آقا دعالم سے جڑا ہوا ہوں، سنت جو کرے گا تو جڑ جائے گا. اگر وہ کٹ آف ہوتا ہے تو آپ کی اس رحمت اللہ عالمینی سے یہ جو ہے کٹ جاتا ہے. تو کٹا ہوا پتنگ اور جڑا ہوا پتنگ برابر تو نہیں ہوتے. کئی وجود ابھی یعنی رکھتے ہوں گے، کئی مجھے دیکھ کے کئی ویسے نماز میں دیکھ، اگر اس کو جب دائمی حضوری نصیب ہو وہ ننگا رہ نہیں سکے گا. تو یہ کرتے 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 ایک دن حضوری آ ہی جائے گی نا. تو وہ بڑے ننگے سر سے اس دن گئے نا شادی میں، وہ سلیم بھی تھے، اولا بیٹا بھی، صرف وکی نے سر ٹکا. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود برباد کیا کہ ہم آقا پاک کی رحمت سے کٹ. دنیا کو دیکھ، کیا دنیا نے آج تک کسی کو دیا؟ آقا پاک کے مقابلے میں جنت نہیں آ سکتی. دنیا کیا ہے؟ صحیح نہیں. یہی جہاد ہے. میں کہ اپنے محبوب کی خاطر آپ کی سنت وہ اس وقت تک جہاد ہے، پھر حضوری میں انعام بن جائے. پہلے جہاد ہے، سر ننگا رکھنا اور نہ رکھنا جہاد ہے پہلے. پھر جہاد کرتے کرتے ایک دن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اس کو حضوری نصیب، پھر وہ کر ہی نہیں سکتا. حضور قبلہ سے حجامت کروائیں نا، نائی کہتے جلدی جلدی کر دے، مجھ سے ننگا سامی بیٹھا جائے. تو کاف تھے نا، کاف بھی کبھی پیچھے نہیں کرتے تھے.
کہ حضوری میں آقا دو عالم وسلم کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو کف پیچھے. کل گور شاہی کمینہ بیٹھا تقریر کر رہا ہوں تو اندازہ کروں اتنا نہیں ادب، انہیں کالرا والی قمیض پائی تو کہہ رہا ہوئے آج میں راز بتانے پہ مجبور ہوں. راز کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے فیضان ملے ہیں، ایک عاموں کے لیے، ایک خاصوں کے لیے، ایک خود اپنے لیے. میں کیا کروں، مجھے وہ بھی دے دیا ہے. نہ شکل، نہ صورت، نہ کپڑے، آقا پاک سے کوئی فنائی نہیں، کوئی سنت نہیں پوری. وہ بھی ادھر ہاں اللہ جانے لوگ کتوں پاگل لب جاندے، وہ کوئی پرکھ ہوتا صحیح. حضور غوث کہنا ہم سے پہلے جتنے ولی آئے وہ شریعتی تھے، حقیقت و معرفت کے نہیں تھے. ہم حقیقت و معرفت کے ہیں، اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں رہے. کہ مولوی بھی شریعتی ہیں، جو اولیاء آئے ہیں نا وہ بھی شریعتی ہیں. طریقت و حقیقت و معرفت کا صرف گور شاہی. یا اللہ پاک. اور پھر قضاء اور قدر کے معاملے پہ حضرت امام حسن نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نے حسن بصری کو جو خط لکھا کہ تقدیر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، بندے سے بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کو صدمہ دکھ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر یہ اس کو فعل مختار بنایا ہوا ہے، یہ بھلائی کو اللہ سے جوڑے اور شر کو اپنے نفس سے جوڑے. اگر یہ کہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، میری تقدیر میں نہیں تھا. اے یوسف اپنا پاگل ڈنگر جیڑا نا، یہ مینوں نے روزہ نہ رکھنے کو جی اللہ چاہتا تو میں رکھ، اپنے جرم اللہ نہ مر دینا. یہ شیطان دا کام. آدم علیہ السلام نے کیا یا اللہ پتہ کھا لیا، کہ کیوں کھادا؟ کہ یا اللہ غلطی ہو کچھ، مینوں بہت چنگا لگا. شیطان ہوا کہ شیطان تو آدم نو کیوں بہکایا؟ کہ آدم نو میں بہکایا، مینوں کہ نہیں بہکایا. اللہ پاک کہنا تیرا سچ جیڑا مینوں بہت دکھیا. تمام صحابہ دی اولیاء کرام دی ایسی اچھائی ہو جائے کہنا سونے دی توفیق نہ ہوئی ہے، میں کتنے اس قابل کہ جے غلطی ہو جائے کہ میرے نفس دی کار. آج ذکر پاک ہے حضرت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ. انہی میں سے عمران بھی آ جائے. فکر جو ہے نا، فکر یعنی دلوں پہ جو ہے نا اثر کرنے والے ذات صاحب، یہ نصیب ہوتے ہیں جب بندہ جڑا ہوا ہوتا. اس گھر سے خیرات ملتی ہے، وہ میرے بندے کا ذکر کرنا ہے نا، ان الفاظ سے کر. میں داتا صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ الہامی ہیں، وہ اللہ کی پاک بارگاہ سے نصیب ہوئے کہ اے علی جویری میرے اس بندے کا ذکر کرنا ہے، الفاظ آجا میں تجھے خیرات دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. آج تک کسی نے اس کی تفسیر نہیں کی تھی. علامہ انوار حسین جلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن جس کی تفسیر سنائی، وہ 92 پہ ان کا کوئی تھا درس، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیلی نہ تھے، 1,24,000 پیغمبران اعظام کی ارواح بھی حاضر تھی. اسماعیل کی پیشانی میں تو نور مصطفیٰ ہے. اے اللہ پاک اس کو کیسے آپ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا؟
فرشتے کانپ رہے ہیں، جبریل بھاگ رہے ہیں، حوریں رو رہی ہیں، آسمان رو رہا ہے کہ سارا پروگرام ہی حیاتی کا جو آج جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، کہ جو مرکز پروگرام ہے، جو وجہ تخلیق ہے، اس کا جو ہے آنا جو ہے وہ پھر کیسے آنا تھا جب حضرت اسماعیل نے شہید ہو گیا نا۔ این انوار صاحب نے فرمایا این اس وقت حضرت امام علی مقام کی روح حاضر ہوئی، اس نے کہا یا اللہ وہ ذبح کا پروگرام مجھے عطا کر دے تاکہ تیرا پروگرام تخلیق جو ہے وہ جاری رہے۔ کسی نے آج تک راز نہیں بتایا کہ کیوں کہا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، کہ حسین نے اس دن میری جگہ پہ اپنی شہادت لکھوا کے مجھے جو ہے باقی کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بس احمد رضا خان نے جو مصرع لکھا ہے نا اخیر کا دی کہ محبوب میں نہیں کوئی میرا تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ امام علی مقام بھی جب محبتوں بلندیوں پہ جاتے ہیں تو نانا جی فرما رہے ہیں جو کائنات کے کل وارث ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ یار، کون بیان کر سکتا ہے، الفاظ میں سکت ہی نہیں۔ انہی میں سے شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم از علائق خلائق مجرد ہر چیز سے جدا گانا، سید زمانہ خود ابو عبداللہ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایسی شخصیت پاک کے خان وادہ میں بھی جو وہ بھی اللہ کے مخصوص بندے ہوں گے کہ کس نسل پاک سے حسین کی روح آئی ہے، کس نسل پاک سے اس کا تخم آیا۔ وہ کچھ بھی مائلے، جب تک وہ کچھ بھی مائلی بحق تھے اتباع کی طرف جھکے رہے، جبکہ حقاق کے حق ان سے مفقود و معدوم ہو گیا، ان پر شمشیر کھینچی۔ کہتے اس وقت ان کی ساری عظمتیں جو تھیں، جو عطا تھی نا، وہ الگ کر دی گئی تھی، تب شمشیر چلی، ورنہ شمشیر کا کیا کام تھا کہ امام علی مقام کے گلہ پاک کر۔ ان کی ساری صفات و کمالات جو ہیں وہ آپ سے کی ذات سے الگ کر کے اور حسین بنایا، ورنہ شمشیر نے تو کہتے وہ جسم اتھر کاٹنا ہی نہیں تھا۔ یہ ہیں سرات جو دلوں پہ اترتے ہیں، کون عالم بتا سکتے؟ جب تک وہ کچھ بھی مائل بحق تھے، اتباع کی طرف جھکے رہے، اس وقت تک کوئی آپ کو کچھ نہ کر سکا۔ جب کہ حقاق حق ان سے مفقود و معدوم ہو گیا، اس وقت ان پر شمشیر کھینچی، حتیٰ کہ جان عزیز کو فدائے بارگاہ الہی کر دیا، اور جب تک جان فدا نہ فرما دیا، آپ نے حرام نہ فرمایا، آپ میں سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم کے بہت سے ایسے نشان ہیں کہ آپ کی ذات مقدس ہی نشانوں میں سے مخصوص تھی۔ وہ تو بادشاہ نے بتایا جب حضرت بی بی زہرا کے گھر سے آپ نکلتے تھے تو کل کائنات دیکھتی تھے کہ فران سے وہی اللہ کا محبوب آ رہا ہے جو ساری کائنات کو نور بخش رہا۔ آپ یعنی بچے ہو کے جب بی فاطمہ پاک کے گھر سے باہر نکلتے تو کائنات یہ منظر دیکھتی کہ فران کی چوٹیوں سے اللہ کا نور جو ہے وہ ابھرا ہے اور وہ کائنات کو رنگ رہا۔ کہتے آپ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء و
کرم کے اور اخلاق کریم کے کچھ ایسے نشانات تھے جو صرف آپ ہی ذات مقدس کے لیے مخصوص تھے۔ جناب حضرت عمر فرماتے ہیں ایک روز میں دربار رسالت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں، منہ میں باقاعدہ رسی لی ہوئی ہے اور رسی امام حسین کو پکڑائی ہوئی ہے اور وہ اوپر بیٹھے، آپ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ یہ کس کے ناز انداز اٹھائے جا رہے ہیں؟ جس نے کل دین کو بچایا، دین کو زندہ کیا۔ وہ ایک آ گیا سردار قبیلے کا، تو وہ بیٹھا تھا، تو اسی وقت امام حسین حسن آ گئے، آپ نے چومنا شروع کر دیا۔ آپ وہ کہنے لگا ہم تو اپنے بچوں کو نہیں ایسا کرتا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے اس شرف سے محروم رکھا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر بچوں سے پیار کرنا بھی سکھا گئے کہ اگر پیار کرو گے تو یہ پیار کا جو ہے بدلہ عطا کر دیں۔ اپنی پشت اقدس پر سوار کر رکھا ہے۔ عمر کہتے ہیں واہ ہائے ہائے، عمر کی بات بھی اپنی کہتے کتنی خوبصورت سواری کہ اپنے محبوب پہ نظر جانی تھی۔ ہاں یار ہر بات میں دیکھو کیا خوب ہے کہ سواری پہ گئے تو آپ نے فون کا عمر سوار بھی تو دیکھ، وہ مستقبل کا بتا دیا کہ عمر سوار بھی جو ہے یہ بھی شان والا، اس کو عام بھی کہا جا سکتا ہے اور کربلا سے جوڑ کے کردار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیوں کہا تھا سوار بھی اچھا ہے۔ اس گفتگو میں بہت لطیف باتیں اور اہل طریقت کے لیے بڑے اسرار ہیں، عجیب و غریب معاملات ظاہر ہیں۔ انہیں حضرت عمر سے روایت ہے کہ ہم نے فرمایا شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے، اس لیے کہ نجات انسان کی دین پہ چلنے میں ہے اور اس کی ہلاکت مخالفت دین میں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مشفق کے حکم کے متحد چلے اور اس کی شفقت کا سایہ اپنے اوپر سمجھے اور اس کی پیروی بغیر کسی طرف نہ جائے، نہ کچھ سوچے نہ کچھ کرے تو آقا پاک کا سنت کرے، سوچے تو آقا پاک کو سنت۔ اور بھائی وہی ہے کہ نصیحت کرتا رہے اور شفقت و محبت میں اس کا پابند نہ بنے۔ ایک حقائق میں ہے اور بھائی غلط لکھ دیا نا، بھائی وہی ہے، بھائی نہیں، وہ بھائی نہیں ہے جو نصیحت کرتا رہے اور شفقت و محبت میں اس کا پابند نہ بنے۔ یہ تو الٹے بات یہ لکھنے والے کی غلطی ہو گئی۔ ایک حقائق میں کہ ایک روز ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگا ابن رسول میں غریب و مفلس سیال دار ہوں، مجھے آپ سے آج شب کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا بیٹھ جا، ہمارا وظیفہ راستہ میں ہے، جیسے آ جائے تو دن وہ آیا تو اس میں 1500 دینار آئے۔ حضرت امیر معاویہ نے لگایا ہوا تھا نا وظیفہ، تو اسی طرح تھیلی اس کو پکڑا۔ اب دیکھے کوئی حسین کی سخاوت ہے، 1500 دینار ہے، نہیں سوچا گھر کا، نہیں سوچا کہ باقی معاملات، اسی توکل کیا کیا صفتیں یہاں لگائی جائیں کہ توکل اللہ بھی سجا ہوا ہے، سخاوت حیدر قرار بھی سجی ہوئی ہے، ہر چیز کا 1500 دینار پورے کا پورا اس کو پکڑا۔ تو ایک دفعہ امام حسن فرمانے لگے کہ دیر ہو گئی وظیفہ نہ آیا، تو میں فکر میں تھے، آقا پاک خواب میں تشریف لائے، حسن اس چیز کا نہیں فکر کرتے کہ ہم جو ہیں اہل بیت اس چیز کا فکر نہیں کرتے، تو یہ تو میں اسی دن صبح آ گیا اور ساتھ لکھا معذرت دیر ہو گئی۔ تو کیسے رہنمائی فرماتے ہیں کہ سر نے یہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں کیا؟ تو حسن دے کے نا
ہاں 1000 دینار تھے، وہ دے کے کہتے میں معافی کا خواہشگار ہوں کہ آج میرے پاس اتنے ہی۔ 1000 دینار کروڑ کے برابر ہے، وہ لینے والا حیران کہ یہ کیا۔ پھر ایک دفعہ کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، ادھر چنگا لنگر چل رہا، تو وہ کھانا کھا کے گیا، جا کے کہتے مجھے کھانا دو، میں اس بندے کو دوں گا، وہ خود سوکھی وہ روٹی سوکھی کھا رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے تجھے پتہ ہے یہ کون کھلا رہا ہے؟ یہ وہی حضرت علی کا لنگر ہے، یہ خود جو کی روٹی کھا رہے ہیں، لوگوں کو اچھا کھانا کھلا۔ کہنا اے مجھے معاف کر دے، ہم اہل بلا میں سے ہیں، تیری زیادہ خدمت نہیں کر سکے۔ صدق اللہ العظیم۔